بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی انفارمیٹک چینل۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے گناہ سے بچنے کا طریقہ۔ لاسٹ ویڈیو میں نے اپنے ویورز کو کہا تھا، ناظرین سے کہا تھا کہ وہ مجھے کمنٹس کریں، تو وہ جو مجھے کمنٹس آئے وہ نارملی سارے یا تو واٹس ایپ کے تھرو آئے یا پھر فیس بک پر لوگوں نے کمنٹس کیے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کے نیچے جو سیکشن ہوتا ہے کمنٹس سیکشن، آپ اس میں اپنے ویوز جو ہے نا انہیں شیئر کیا کریں۔ تو دوسری چیز کہ ویڈیو کو آپ اے ٹو زی مکمل ویڈیو دیکھیے گا، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو جو طریقہ اپنا جو پرسنل جو میری سوچ ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک اور واقعہ بھی سناؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی کو بھی فرق محسوس ہوگا، آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا تو آپ فیل کریں گے کہ واقعی اس میں یہ 100% ورک کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ طریقہ احادیث میں سے اخذ کیے ہوئے کچھ الفاظ ہیں، لیکن وہ الفاظ اس ترتیب سے دیے گئے ہیں، ترتیب سے دیے گئے ہیں کہ ایک بار جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک روب دبدبہ، اللہ تعالیٰ کا ایک روب دبدبہ، ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ گناہ کو جو ترک کر دیں۔ وہ الفاظ ہیں کیا؟ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعی حدیث قدسی ہے لیکن یہ احادیث میں سے لیے ہوئے ہی کچھ الفاظ ہیں۔ آپ نے بھی پہلی بار کئی دفعہ سنے ہوں گے، لیکن اس کو کس موقع پر اس کو انہیں اپنے مائنڈ میں ریکال کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ کسی گناہ کے وقت، جس وقت آپ گناہ آپ کے سر پر حاوی ہو، تو اس وقت آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ سوچ لیا جائے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، اس وقت تمہاری چاہت تو ہے کہ گناہ کرنا ہے، لیکن میری چاہت ہے کہ تم یہ گناہ نہ کرو، اس سے بچ جاؤ۔ تو اگر یہ سوچ کر آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ساتھ میں اس کا ریوارڈ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، لائک کہ آپ نے کوئی غلط طریقے سے پیسے کمانے ہیں اور آپ نے وہ نہیں کمائے، تو انشاءاللہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا، ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دے دے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی آپ کے مائنڈ میں زنا کا کوئی خیال ہے اور آپ اس کو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے نہیں کرتے، اور آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ گناہ نہیں کیا، تو آپ انشاءاللہ فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ایک بہتر اجر دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہت اچھی سی بیوی مل جائے، آپ حلال طریقے سے آپ کو وہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں جو حوروں کا وعدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ایک اچھا صلہ دے گا۔ کوئی بھی گناہ ہے، میں آپ کو سب کو 2 مثالیں دی ہیں، کوئی بھی گناہ ہے، لائک کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے صرف اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیے ہیں، چاہے وہ گناہ کا کام ہے یا وہ نیکی کا کام ہے۔ لائک کہ اکثر میں صبح جب نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کہ آپ لیٹ سوتے ہیں اور صبح فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا، تو اس وقت میں نے یہ چیز دیکھی تھی، آزمائی ہوئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ میری چاہت ہے کہ میں سوتا رہوں، اٹھنا مشکل ہوتا ہے اس وقت، لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میں اٹھوں، وضو کروں اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جاؤں، تو نماز بیسیکلی اللہ سے باتیں کرنے کا ہی نام ہے۔ جس وقت آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو اپنی ساری جو پریشانیاں ہیں بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ تو میں نے تو یہ آزمایا ہے کہ میں فوراً ہی اٹھ جاتا ہوں اور ہمت پکڑتا ہوں، جتنی بھی نیند آئی ہو،
अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, फिर तो ज़ाहिर बात है नमाज़ फिर भी नहीं आप छोड़ सकते, लेकिन क़ज़ा करके आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये तो एक तरीका था जो पर्सनली मैं मतलब अपने आप पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप भी इसे करें तो इंशाल्लाह आपको भी महसूस होगा कि वाकई आपका माइंड जो है ना वो गुनाह को तर्क करने लगेगा। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं कि ये कोई हदीस कुदसी नहीं है जो मैंने इसके ऊपर तस्दीक की। ये वीडियो बेसिकली मैंने कल अपलोड करनी थी, लेकिन मैं इसीलिए थोड़ा लेट हो गया कि जब मैंने इसके बारे में तस्दीक की तो मुझे पता चला कि जो हदीस कुदसी की जो 40 अहादीस हैं तो उनमें ये हदीस एज़ इट यानी कि जिस तरह इसके अल्फाज हैं वैसे कोई भी हदीस नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर इसको एक दिन लेट कर लिया कि कोई बात नहीं, बात की तस्दीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप भी इसके बारे में तस्दीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ। ये तरीका मैंने शायद कोई जब मैट्रिक में था उस वक्त ये मैंने एक वाक़या सुना था। ये भी बड़ा अच्छा एक तरीका है कि इंसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। इसके बारे में एक वाक़या था कि एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स जाता है, उसे कहता है, बुज़ुर्ग से कहता है कि अल्लाह के बंदे मैं गुनाह से बाज नहीं आ सकता, मैं जितनी भी कोशिश करूं मेरे से गुनाह हो जाता है, तो मुझे आप कोई ऐसा तरीका बता दें कि मैं गुनाह भी करूं और मेरी पकड़ ना हो, रोज़े क़यामत मुझे जहन्नम में ना डाला जाए मेरे गुनाहों की वजह से। तो बुज़ुर्ग ने एक लम्हे के लिए सोचा, उसके बाद उन्होंने क्या किया। अब बुज़ुर्गों का अपना एक तरीका होता है बात को समझाने का। तो उन्होंने बोला इधर बैठो, मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूँ, तुम उनमें से कोई भी कर लो तो इंशाल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। तुम गुनाह भी करते रहना और सिर्फ़ उन तरीक़ों पे अमल कर लेना तो तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। वो दिल में बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि गुनाह भी करूँगा और मेरी पकड़ भी नहीं होगी। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि तुम ऐसे करो, जब भी गुनाह करने लगो तो अल्लाह ताला से छुप कर गुनाह किया करो, ना अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों को पता चलेगा कि तुमने गुनाह किया है और नहीं किया, तो ना तुम्हारी पकड़ होगी। वो बंदा जितना अंदर से खुश था वो उतना ही अचानक वो परेशान हो जाता है कि ये किस तरह से हो सकता है, अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है, तो ये मैं कैसे कर सकूँगा। तो वो फ़ौरन ही कहता है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, आप मुझे कोई दूसरा तरीका बताएं। टाइम ज़रा शॉर्ट है इसलिए मैं आपको ज़रा जल्दी बता रहा हूँ। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे अच्छा फिर ये है कि तुम अल्लाह ताला का जो रिज़्क़ है वो खाना छोड़ दो, ये सोच के छोड़ दो कि अल्लाह ताला को कह देना कि मैं ना तुम्हारा खाता हूँ ना तुम्हारी बात मानूँगा। तो वो आदमी फिर सोच में पड़ गया कि खाए पिए बगैर तो गुजारा है नहीं, तो ये काम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो वो फिर बुज़ुर्ग कहने लगा कि नहीं, जो कोई और तरीका है मुझे वो बताएं, खाए पिए बगैर मैं नहीं रह सकता। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे अच्छा जिधर तुम ये रहते हो इस ज़मीन पर, ये ज़मीन ये अल्लाह ताला की मलकियत है, तो तुम ऐसे करो कि इस ज़मीन को छोड़ दो, ज़मीन आसमान जो है ना इसको तुम छोड़ दो और अल्लाह ताला से कह देना कि ना मैं तुम्हारी जगह पर रहता हूँ ना मैं तुम्हारी बात मानूँगा। तो वो कहने लगा कि मैं ज़मीन छोड़कर मैं कहाँ चला जाऊँ, और तुम्हें किसी जगह जा ही नहीं सकता, तो ये तरीका भी नहीं हो सकता, मुझे कोई और तरीका बता दें। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे अच्छा चलो ऐसे करो कि तुम गुनाह करते रहो, लेकिन जिस वक्त मौत का फ़रिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आए तो तुम उसे कहना कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ताकि तुमने जितने भी गुनाह किए हैं तो तुम उसकी तौबा कर सको, तुम्हें इतना टाइम मिल जाए कि तुम उसकी तौबा कर सको। तो वो कहने लगा कि जो मुल्कुल मौत है, मौत का फ़रिश्ता, वो तो एक सेकंड के लिए एक जो मेरी सांस आखिरी होगी उससे अगली मुझे सांस नहीं लेने देगा। जो मेरी आखिरी सांस लिखी गई है मैं तो उसके बाद कोई सांस ले नहीं सकता, तो वो मुझे क्यों कर मोहलत देगा, तो मैं तो ये भी नहीं कर सकता। और बुज़ुर्ग कहने लगे अच्छा फिर ऐसे करो कि तुम गुनाह करते रहो, लेकिन जब तुम्हें कब्र में दफना दिया जाएगा तो तुम उस वक़्त ऐसे करना कि जब कब्र में जो अज़ाब के फ़रिश्ते होते हैं जो सवाल किताब करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे,
جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں، جس وقت وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں کہہ دینا کہ وہ تمہاری قبر سے نکل جائیں اور تم نے کوئی سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ تو وہ بزرگ، وہ جو آدمی تھا، وہ پھر پریشان کہ میری کیا مجال، میں اللہ کے فرشتوں کو قبر سے باہر نکال دوں، تو میں ان میں سے کوئی طریقہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے اچھا ایک آخری طریقہ ہے، اگر تم گناہ کرتے رہو، اگر تم وہ طریقہ اپنا لو گے تو تمہیں جو ہے تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیں، آخری طریقہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ بروز محشر قیامت کے دن جب تمہارا جو اعمال نامہ ہے، گناہوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ، جس وقت وہ تمہارے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو تم اسے فرشتوں کو واپس کر دینا کہ میں نے یہ نہیں لینا، اور جس وقت وہ تمہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالنے لگے تو تم ان سے کہنا کہ میں جہنم میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا آدمی کہ میری کیا حیثیت کہ میں ان فرشتوں کو روک سکوں، تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ جو چھ کے چھ طریقے آپ نے بتائے ہیں، میں تو ان چھ سے قاصر ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، میں تو محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے میرا بس نہیں چل سکتا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، وہ مسکرائے اور اسے کہنے لگے کہ اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی تمہاری جو ہے جن کی جان نہیں چھوڑ سکتی، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ تو اس آدمی نے جب یہ باتیں سنی، جو پہلے سے اندر سے اب ڈرا ہوا تھا، اس کے بدن پر ایک لرزہ طاری تھا، تو اس وقت جس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس نے بولا کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ناظرین، یہ تھے دو چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، ہر انسان نے اپنا اپنا کوئی طریقہ اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ اس کو لے کے چلتا ہے، لیکن کوئی بھی طریقہ ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے کس طریقے سے بچ سکیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگ اس پر عمل کر لیں، جتنے بھی لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب انشاءاللہ آپ کو برابر ملے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے میں انہیں بھی پارٹ 2 میں ان کو بھی اپنا شیئر کروں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو شارٹ کر سکوں، لیکن پھر بھی یہ تقریباً 13-14 منٹس کے قریب یہ ہو رہی ہے۔ تو چلیں اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ کینیڈین امیگریشن پر ہوگا۔ آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ تو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔